اس قبر کا انتظام کر لیا. لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ گیا اور بعد سے انتظار کر رہا تھا کہ میں جنت کے باغوں میں پھروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت. 12:15 کی تفصیل آئی ہے. ٹھیک ہے کہ 12:15 بجے وہ ہوگا. ٹھیک ہے آپ محسوس نہ کریں جب میں نے تو چھوڑ دینا جب ٹائم ہو. تو میرے محترم یہ بھی مثال میں سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنی قبر کی فکر کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نام علی حسیر مشکات میں یہ حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. اس وقت کھجور کے پتوں کی چٹائیاں بنی ہوتی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے اس جسم مبارک کو دیکھا تو یہاں پر نشان پڑے ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے پریشان ہو گئے. عرض کیا یا رسول اللہ, کیسے کس طرح کے شہنشاہ جو ہیں وہ محلات میں رہتے ہیں اور آپ اس پوری کائنات کے شہنشاہ ہیں, آپ تو اپنے پیارے رب کے پیارے حبیب ہیں, عالمین کی رحمت ہے, آپ ان سخت بستروں پر سوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں لو امرتنا, اگر آپ ہمیں حکم دیں النفس لکا ونامنا, ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیں, آپ کے لیے راحت کا سامان کر دیں. اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں, ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ سب چٹائیوں پر سوتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مالی ولی دنیا, مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے. انہوں نے فرمایا مالی ولی دنیا, اے عبداللہ بن مسعود مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے. میری تو مثال یوں سمجھو کہ راکب استظل تحت الشجرہ پہ, میری تو مثال اس سوار کی طرح ہے کہ جو گرمی میں سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک سایہ دار درخت آ جاتا ہے. ثم راہا وترکہا, وہ تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھا, وہ زور وقت بیٹھا, وہ اثر تک بیٹھا نہیں رہا, زور کے وقت بیٹھا, اثر سے پہلے وہ اپنی منزل کی طرف چلا گیا. تو میری مثال اس سوار کی طرح ہے کہ جو ایک درخت کے سائے میں چند گھڑیاں بیٹھ کر آرام کر لیتا ہے. ثم راہا وترکہا, پھر وہ اپنا سفر شروع کر لیتا ہے اور درخت کے سائے کو چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ درخت کا سایہ ہمیشہ نہیں رہتا, اس لیے سوار بھی وہ درخت کے نیچے ہمیشہ نہیں بیٹھتا. آپ امت کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ میری امت مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے, اس لیے آپ کی دنیا سے کوئی غرض نہ رکھنا. دنیا کو صرف اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا, دنیا سے دل لگا کر اپنی قبر کو مت بھول جانا. ہمارے پیارے نبی اس دنیا کے مال کو مختار تھے, لیکن انہوں نے بھی اس دنیا سے دل نہیں لگایا. اور آپ نے کہا مالی والی دنیا, مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے, ہم تو آخرت کی فکر کر رہے ہیں, ہم تو آخرت کی فکر کر رہے ہیں. اس لیے یہاں میں ضمناً یہ بات عرض کرتا چلوں کہ دنیا کمانا غلط بات نہیں ہے, دنیا حاصل کرنا غلط بات نہیں, اس حاصل کی چیز کا حق ادا نہ کرنا یہ غلط بات ہے. ایک اللہ کے ایک بندے انہوں نے یہ مثال دے کر مسئلہ سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کماتے ہیں, بعض لوگ انہیں ملامت کرتے ہیں تم دنیا نہ کماؤ. کہتے ہیں ایسے نہ کرو, یہ دنیا کب نقصان دیا کب فائدے مند ہے. وہ کہتے ہیں دنیا یوں سمجھو جیسے کشتی ہے, دنیا یوں سمجھو جیسے پانی ہے, اور دین یوں سمجھو جیسے کشتی ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب یہ کشتی پانی کے اوپر چلتی جائے گی, پانی نیچے رہے گا, تو پھر تو وہ کشتی سلامت رہے گی. وہ فرماتے ہیں تمہارا دین تمہاری کشتی ہے, جب یہ تمہارا دین تمہاری دنیا کے اوپر رہے گا پھر تو تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہے, تمہارا دین بھی ٹھیک ہے. اور اگر تمہارا یہ دین جو ہے, یہ کشتی جو ہے, اس میں پانی آ گیا, یہ کشتی پانی میں ڈوب گئی, پانی اس کے
اوپر آ گیا تو ایسے ہوگا کہ جیسے آپ نے اپنے دین کو ڈبا لیا ہے اور اپنی دنیا کو اوپر کر دیا ہے. میں اس صورت میں دنیا کمانا غلط ہے. اگر آپ دنیا کماتے ہیں لیکن دنیا نیچے ہے, دین اس کے اوپر ہے, تو فرماتے ہیں یہ اچھی چیز ہے, کیونکہ حضرت عثمان غنی نے بھی دنیا کمائی تھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے دنیا سے کیا غرض ہے, مالی ولی دنیا, مجھے اس دنیا سے کیا غرض ہے. تو حضرات گرامی میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے, خصوصاً نوجوان بھائیوں سے, کہ آپ اعمال صالحہ کریں. امام جلال السیوطی علیہ الرحمہ نے جلد اول مساجد الکبریٰ میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے آپ نے سب سے پہلے زمین پر سجدہ کیا. میں کل ہی پڑھ رہا تھا, پہلے مجھے والا کو یاد نہیں تھا, کل میں نے اس کو پڑھا, میرا تبلیغ کرنی تھی تو میں نے پڑھا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین پر آ کر سجدہ کیا ہے اور اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا. اے میرا میلاد منانے والوں, اے میری محبت کا تذکرہ کرنے والوں, میرا دنیا میں پہلا فعل اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے. اور صحیح معنوں میں حضور کا محب اور عاشق وہی ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کرتا ہے, اس طریقے پر عمل کرتا ہے. اور خصوصاً میرے نوجوان بھائی, یہ دنیا کی رنگینی کو چھوڑے, یہ آپ کے کام نہیں آئے گی. کام تمہارے وہ دین کا عمل, وہ نیک عمل کام آئے گا کہ جو آپ اس دنیا میں کر جائیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, سورج چاند کے سائے ختم ہو جائیں گے, فقط اللہ رب العزت کے کرم کا سایہ ہوگا. سب سائے ختم ہو جائیں گے, اندھیرا ہوگا, اس وقت اللہ کے فضل و کرم کا سایہ ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں اس سائے کے نیچے کافی بندوں کا ذکر کیا, ان بندوں میں سے ایک بندہ وہ بھی تھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو, نبی پاک کی صلاۃ, حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین میں لگا لیا, وہ نوجوان بھی اسی سائے کے نیچے ہوگا. آج افسوس ہوتا ہے بوڑھے بادل بیچارے کیا ڈانس کریں گے شادی بیاہ میں جا کر, نوجوان ہی زیادہ کرتے ہیں. اور شاہ شادی فرماتے ہیں نا, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, در پیری گرگ زادہ پرہیزگار مین شہاد. وہ شاہ شادی فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. بیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا, وہ کہتا ہے میں بڑا پرہیزگار ہوں, صوفی بن جاتا ہے جنگل کا. سمجھے رہے نا بات؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ بندہ بوڑھا ہو جائے, گھر والے بھی کہتے ہیں بابا جی جاؤ کسی پہ. یہ مطلب نہیں کر رہا, میں بات اپنے معاشرے کی کر رہا ہوں. وہ تو چلے گئے بزرگ, آپ نوجوان کیا کرتے ہیں؟ فجر ہوتی ہے آپ اٹھ کے جاتے ہیں مسجد سے, زور ہوتی ہے جاتے ہیں نہیں جاتے, اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے رہتے ہیں. دوست کی دوستی تو نبھاتے ہیں لیکن باپ کی خدمت نہیں کرتے, ماں کی خدمت نہیں کرتے, اذان ہوتی ہے ادھر نہیں جاتے. تو پھر یہ نوجوانوں تمہاری یہ جوانی تمہارے لیے نقصان دہ ہے. جوانی میں آپ توبہ کریں گے تو اس کا اجر زیادہ ہے. جوانی کا عمل بڑھاپے کے عمل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اس لیے جب اذان ہو تمہاری یہ ذمہ داری ہے اپنے سارے کام چھوڑ کر آپ نے اللہ کے گھر میں جانا ہے. صبح اعلان ہوتا ہے آ جاؤ فلاح کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف, لیکن ہم ناکامی کی طرف چل پڑتے ہیں. اس لیے میرے محترم اپنی آخرت کی فکر کریں. اگر آپ کی آخرت سنور گئی تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ مل جائے گا, اور جو آخرت کی فکر نہیں کرے گا وہ گھاٹے میں. نمبر 3 کہ حضور علیہ السلام کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. 2 چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں, ابھی آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے. 2 چیزیں اس کے اندر میں کوشش کرتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں.
تعلیم دینا. اور حکمت سے مراد اس کی مفسرین نے کافی زیادہ تشریح کی ہے. وہ کہتے ہیں حکمت سے مراد یہ ہے کہ دین کے مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا، عقل مندی حاصل کرنا، نیکوں کے پاس بیٹھ کر عقل مندی حاصل کرنا. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کتاب سے مراد شریعت کا ظاہر ہے اور حکمت سے مراد شریعت کا باطن ہے. شریعت یعنی یہ ہم نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتے ہیں، یہ کتاب کی تعلیم ہے. اور ہمارے دل میں کینہ، بغض، حسد جیسی جو بیماریاں ہیں اس کا تعلق طریقت سے ہے، یعنی ان کو بھی دور کرنا. نبی کریم علیہ السلام کتاب کی تعلیم بھی دیتے تھے، حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنائی مومن کا گم شدہ ہتھیار ہے، جب اسے ملتا ہے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، پکڑ لیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کے پاس بیٹھنے والا بچہ ہو جاتا ہے، بڑوں بزرگوں کے پاس بیٹھنے والا دنا اور سمجھدار ہو جاتا ہے. اس کتاب و سنت کی تعلیم دینا آج سب سے اہم ترین فریضہ علماء سمیت عوام سب پر یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم عام کریں. عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کریں. اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو وہ لوگ مجرم ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبی شریف بنانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا تھا، اصحاب صفہ کا مدرسہ بنایا تھا. اور جو ہمارے حدیث رات ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس جگہ حضور کا روضہ انور ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک تھا، اور اس سے اتنا ہی فرق ہے جتنی یہ دیوار ہے. یعنی جو نبی پاک نے مدرسہ بنایا تھا نا، ذرا غور سے سنیں میری بات، جو نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد نبی میں مدرسہ بنایا تھا، حضور کے گھر سے اتنا ہی فرق ہے جتنی یہ دیوار اور یہ جگہ. اور ہوتا کیا تھا، وہ صحابی جا کر محنت مزدوری نہیں کرتے تھے، وہ صحابی 24 گھنٹے مسجد میں رہتے تھے، وہی مدرسے میں رہتے تھے، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے تھے. اور باقی صحابہ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ مال کمائیں اور ان کی خدمت کریں. ایک دن ہوا ایسے کہ صحابہ